بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل محمد جزا اللہ عنا محمد اما ہوا اہلہ۔ زکوٰۃ و صدقے کے آداب۔ اس میں دو شخصیات ہوتی ہیں، ایک صدقہ دینے والا ہوا کرتا ہے اور دوسرا صدقہ لینے والا۔ پہلے صدقہ دینے والے کے آداب بیان کیے جاتے ہیں۔ خلوص نیت سے صدقہ دینا، اگر کوئی مصلحت نہ ہو تو عام احوال میں چھپا کر صدقہ کرنا، زکوٰۃ و صدقے وغیرہ کے مسائل معلوم کر لینا، زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد مؤخر نہ کرنا، زکوٰۃ کو نفلی صدقات سے پہلے ادا کر دینا، حلال مال سے صدقہ دینا، عمدہ مال صدقے میں دینا، اپنی پسندیدہ چیز کا صدقہ کرنا، محتاج رشتہ داروں کو پہلے دینا، محتاجوں کو تلاش کر کے ان کی ضرورتیں پوری کرنا، سوال کرنے والے سے نرمی کا برتاؤ کرنا، سوال کرنے والے کے آنے سے خوش ہونا، سائل کو خالی ہاتھ واپس نہ لوٹانا، دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو خوش اخلاقی سے واپس کر دینا۔ جو شخص سوال کرنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا واسطہ دے اس کو کچھ نہ کچھ دے دینا، صدقہ دے کر احسان نہ جتلانا اور نہ تکلیف دینا، صدقہ واپس نہ لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جن لوگوں کے خلاف سب سے پہلے فیصلہ کیا جائے گا ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جسے اللہ نے خوب مالی وسعت دے رکھی تھی۔ اللہ فرمائیں گے کہ تو نے جھوٹ کہا، تو نے صدقہ اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے سخی کہا جائے، بس وہ کہا جا چکا۔ پھر اس کے متعلق بھی حکم دیا جائے گا اور اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ محفظنا من۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 آدمیوں کو اللہ اپنے سائے میں اس دن رکھیں گے جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس نے اتنے چپکے سے صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور میری پسندیدہ چیزوں کے ذریعے سے بندہ میرے فرض کردہ چیزوں کے مقابلہ میں کسی اور چیز سے زیادہ قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک مال ہی کو قبول فرماتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جو کچھ تم نے کمایا ہو اور جو پیداوار ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہو اس کی اچھی چیزوں کا ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، اور یہ نیت نہ رکھو کہ بس ایسی خراب قسم کی چیزیں اللہ کے نام پر دیا کرو گے جو اگر دوسرا تمہیں دے تو نفرت کے مارے تم اسے چشم پوشی کے بغیر نہ لے سکو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین کو صدقہ دینے کا ایک ہی ثواب ہے اور رشتہ دار کو صدقہ دینے کا 2 گنا ثواب ہے، صدقے کا اور صلہ رحمی کا۔ شیخ ابو حفص کبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، آدمی کے رشتہ دار محتاج ہوں تو اس کا اوروں پر صدقہ کرنا قبول نہیں ہوتا یہاں تک کہ رشتہ داروں کی حاجت کو پہلے پورا نہ کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ارشاد ہے، اور ان کے مال و دولت میں سائلوں اور محروم لوگوں کا باقاعدہ حق ہوتا ہے۔ محروم سے مراد جو حاجت مند ہونے کے باوجود کسی سے کچھ مانگتا نہیں ہے۔ ایک صحابیہ عورت رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے دروازے پر مسکین کھڑا ہوتا ہے اور میں اس کو دینے کے لیے اپنے پاس کچھ نہیں پاتی، یعنی ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو سوائے سینکے ہوئے کھر کے تو وہی اس کے ہاتھ میں دے دو، یعنی ادنیٰ چیز کا بھی صدقہ کر دیا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو سوال کرنے والا ہو اسے جھڑکنا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر مانگے اس کو دے دیا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع مت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی مثال جو صدقہ دے کر واپس لیتا ہے کتے کی سی ہے، جو قے کرتا ہے پھر لوٹ کر اپنی قے کے پاس آتا ہے تو اسے کھاتا ہے۔ صدقہ لینے والے کے آداب۔ کسی سے مانگنے کی بجائے محنت مزدوری کر کے کھانا، بے وجہ سوال کرنے کی عادت نہ بنا لینا، سائل کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر نہ مانگنا، کیونکہ اگر سوال کیا اور کچھ نہ پایا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کی بے ادبی ہوگی۔ اپنی واقعی حاجت کو بیان کرنا، نرمی سے سوال کرنا،
اگر وہ عذر کر دے تو اس کا عذر قبول کرتے ہوئے واپس لوٹ جانا اور مانگنے میں اصرار نہ کرنا۔ جو کچھ دیا جائے وہ شکر ادا کرتے ہوئے لے لینا، چاہے کم ہی کیوں نہ ہو۔ دینے والے کو دعا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی رسی لے اور اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھڑا لادے، یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ اس سے کہ کسی سے مانگتا پھرے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ دے دے یا منع کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی سوال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اس کے چہرے پر ذرا سا بھی گوشت نہ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وسیلے سے جنت کے سوا کچھ نہ مانگا جائے۔ وصلی اللہ علی النبی الأمی۔